بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر. ڈیبیٹ وتھ فخر میں آج ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سینئر انالسٹ اینڈ جرنلسٹ بیرسٹر حامد باشانی صاحب نے. بہت شکریہ سر فار جوائننگ دا شو. تھینک یو جناب, تھینک یو. سر آج ایک روزہ دورے پر فارن منسٹر آف سعودی عربیہ فرحان سعود صاحب نے دورہ کیا پاکستان کا, اور انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس بھی کی شاہ محمود قریشی کے ساتھ, اور اس کے اندر دو تین انہوں نے باتیں کی. ایک تو یہ کہا کہ ہمارے تعلقات ایک بڑے اچھے لیول پہ جا رہے ہیں اور مزید اس میں گنجائش ہے, ہم جائیں گے. لیکن کیونکہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بہت زیادہ ہماری ناراضگی بھی لاسٹ ٹائم ہوئی تھی, جب شاہ محمود قریشی صاحب کی بیانات کے بعد سعودیہ ناراض ہوا تھا کہ یار ہم OIC کے پیرالل کوئی اور اس طرح کا آرگنائزیشن بناتے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے اور کشمیر کے جو ایشو کو ریزالو کریں. آج انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کوئی گروپ تشکیل دیں گے, اور اس کے بعد شاید پتہ نہیں پاکستان میں, مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ مطلب 70 سال یا 75 سال میں ایسا کوئی کارنامہ ہوا ہو, یا OIC ہو یا کسی کی بھی ہم بات کر لیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے, کوئی گروپ تشکیل دیں گے, اور اس کے بعد کشمیر کے ایشو کو, یعنی پاکستان میں اس کو اس طریقے سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا جیسا مطلب کارنامہ ہوا ہے آج کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے پاکستان کے فارن آفس میں کھڑے ہو کے. اچھا, دیکھیں جی, یہ تو پہلی بات یہ ہے نا کہ اس طرح کے جو گروپس ہیں جی, ان کی حیثیت اسی طرح کی ہے جس طرح کے ہمارے ہاں کوئی ایشو ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ نے, جو بھی اس وقت کی سیٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, اس نے اگر کچھ نہیں کرنا ہوتا تو کمیٹی بناتے ہیں کہ جی ہم اس کو اگنور نہیں کر رہے بلکہ اس پہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں. تو وہ کمیٹی پھر جو ہے نا آگے مختلف ٹیکٹسز کئی سالوں تک استعمال کر کے تو اس معاملے کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرتی ہے. جی, سعودی عرب کی جو نیا ٹرن ہے جس کو میں یو ٹرن کہوں گا, جی, یہ میں بھی کہ یہ برا ٹرن نہ ہو, کیونکہ ہر یو ٹرن برا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گہرا آ جائے, جی, اس کو جو ہے وہ بھولا ہوا نہیں کہتے. بالکل. تو کئی دفعہ یو ٹرن جو ہے وہ درست بھی ہوتا ہے, چونکہ آپ غلط راستے پہ بہت آگے چلے گئے تو جہاں کہیں بھی آپ کو ریئلائز ہو کہ اب غلط ہو گیا تو واپس آنے میں حرج نہیں. رائٹ. تو اسلامی دنیا میں جتنی تباہی پھیلی نا اس میں سعودی عرب کا بہت بڑا رول رہا ہے. جی, اور اس کے بڑے ملٹائی ڈائمینشنل رول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جی, کہ اگر آپ اس کو گہرائی سے جا کے دیکھیں تو دنیا میں ظاہر ہے یہ جتنے پولیٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں اور اسپیسیفکلی یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اور یہ جو آرگنائز قسم کی تنظیمیں بنتی ہیں, NGOs بنتے ہیں, یہ خیراتی ادارے بنتے ہیں, ان سب کے لیے تو پیسہ کم از کم ناگزیر ہوتا ہے. اگر کسی اور چیز کے لیے نہ ضروری ہو تو ان چیزوں کو آپ بغیر پیسے کے نہیں چلا سکتے. تو آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے گزشتہ 2-3 دہائیوں میں جس طریقے سے اپنا وہ بے تحاشا دولت جو تھی تیل کی وہ استعمال کر کے تو مختلف اسلامی ملکوں کے اندر بہت بڑا پرابلم کریٹ کیا, نوئنگلی اور مے بی ناٹ نوئنگلی. لیکن پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ریلیجس کلیرک جو ہے اس کو سائیکل میں اثر نہیں تھی سواری کے لیے, ٹانگے کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا, وہ پیجاروں تک کیسے پہنچا؟ اس کے لیے کوئی اور ذریعہ انکم تو کہیں سے نہیں آیا نا. ظاہر ہے ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہیں سعودی عرب نے پیسے دیے, مدرسے اسٹیبلش کیے, مساجد اسٹیبلش کی, پھر ان کو گلوریفائی کیا. تو یہ سب ہونے کے بعد ممکن ہے لوکل سورس آف فنڈنگ بھی نکل آیا, لوگوں نے پیسے دینے شروع ہوئے. لیکن ابتدا جو ہے وہ اس وقت تھی انہوں نے کی جب پاکستان میں مولوی کا کردار تھا صرف جو ہے وہ نکاح پڑھانا, جنازہ پڑھانا یا ختم شریف پڑھانا یا اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کرنا تھا, جو انہوں نے اٹھا کے ایک طوفان بنایا. جی, اور یہ افغانستان کے مسئلے پہ جو ان کا رول رہا, یہ ساری چیزیں, تو اس طریقے سب کرنے کے بعد جب یہ محمد بن سلمان نے اعلان کیا کہ جی میں جو ہے وہ واپس اپنی اصل کی طرف آتا ہوں اور یہ سارا غلط ہو گیا تھا اور یہ جتنی ہماری پالیسیاں تھی یہ ساری غلط تھی تو میں درست آتا ہوں, تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اس یو ٹرن میں انہوں نے کشمیر پہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ یو ٹرن لیا.
کشمیر جی پہ سعودی عرب کی ہمیشہ سے پالیسی وہ رہی ہے جو پاکستان کی وزارت خارجہ کی انتہائی کنزرویٹو، فرسودہ اور سی پی ٹی پالیسی تھی گزشتہ 70 سال سے. وہی اس کا ان کو سمجھ لیں کہ ایک کاپی کرتے رہے. جی لیکن اچانک آ کے یہ جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اس کی وجہ یہی جی تھی کہ انہوں نے ایک نئی پالیسی اپنائی. وہ نئی پالیسی جو ہے وہ 100% ان مفادات سے ہمانگ تھی ہوں جو ان کے ہندوستان کے ساتھ نئے مفادات وابستہ ہوئے، جی جو ہندوستان کی ایمرجنگ اکانومی اور بڑھتی ہوئی پاپولیشن اور بڑھتی ہوئی پرچیزنگ جو ہے وہ کیپاسٹی، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے جو انہوں نے انویسٹمنٹ کا ایک نیا دروازہ دیکھ لیا، تو جی اس حوالے سے انہوں نے تھوڑا سا ماڈیفائی کیا اپنا رول کشمیر پہ. اب گزشتہ 1.5-2 سال سے ان کا رول کشمیر پہ یہ ہے کہ یا تو اس کو اگنور کر دیا جائے ٹوٹلی، یعنی جی کوئی مسئلہ کشمیر کا نام ہی نہ لے، جیسا کہ انہوں نے کیا، زور زبردستی کیا. اور جس بالکل طرح عمران خان کو انہوں نے باہر رکھا OIC کے سارے معاملات میں، جس پہ شاہ محمود قریشی کی ناراضگی، یہ ساری وجہ یہی تھی کہ انہوں نے یس OIC کو استعمال نہیں ہونے دیا. حسب رائٹ سابق ماضی میں تو OIC جو ہے وہ تو ان کا ایک سمجھ لیں کہ وہ گھر کی لونڈی رہی ہے. تو جب جہاں بھی کوئی بالکل ایشو نہیں اٹھتا تو انہوں نے جا کے OIC میں اٹھانا ہوتا تھا. کشمیر کا ایشو ہر دفعہ، اگر آپ کو یاد ہو تو کئی دفعہ تو یہ بہت بڑا ایشو بن گیا تھا، انہوں نے آبزرور بٹھانے شروع کر دیے تھے. تو اب ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ کشمیر کے ایشو کو ڈاؤن پلے یا اس کو پیسیو کرنے میں ہمیں جو ہے وہ ایک طرح کی بیک لیش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں پاکستان کے علاوہ بھی بہت سارے اسلامی ملک کنٹریز ہیں یا جی لوگ ہیں، وہ اس کو لائک نہیں کرتے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب اس پہ ہم گروپ بناتے ہیں. اگرچہ انہوں نے اس کی ڈیٹیل نہیں دی، لیکن ڈیٹیل یہی بنتی ہے کہ وہ کہیں گے جی OIC کا کشمیر گروپ ہے، جس کا ایک بجٹ مختص ہو جائے گا اور وہ OIC کے 8-10 لوگ 5-7 لوگوں کا روزگار نکل آئے گا، وہ اس کے نام پہ پیسے کھائیں گے. جی تو یہ آئندہ 5-7 سال تک ڈرامہ چلتا رہے گا، لیکن گروپ نے کرنا کچھ نہیں. کرنا کیوں نہیں کچھ، میں آپ کو بتاؤں جی کہ کشمیر کی خواہ آپ آزادی بنائیں، خود مختاری کریں، اس کو ہندوستان کو دے دیں، پاکستان کو دے دیں، جو مرضی جو راستہ آپ اختیار کریں، میں آپشنز کی بات نہیں کرتا، لیکن جی کشمیر کا ایک پیسفل اور فائنل جو سیٹلمنٹ ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، رائٹ ٹھیک کیونکہ دونوں صحیح پرنسپل پارٹیز ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ زبردستی کسی بھی ایک کر دیں گے کہ یہ ہوتا رہے تو وہ پھر ایک ان دا لانگ رن وہ چلے گا نہیں. اس کا رائٹ نتیجہ ٹھیک یہ ہوگا کہ آپ 2-4 سال کی بریک لینے کے بعد جب حالات پھر بدلیں گے تو پھر یہی شروع ہو جائے گا. کبھی اوکے ملیٹنسی، کبھی کراس بارڈر ٹیررزم، کبھی کراس بارڈر فائنینسنگ، ایک نیا راستہ نکلا ہے جی کہ پیسے دے کے جلوس نکلواؤ، پراکسی وارز کی بالکل جگہ پراکسی جلوس ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہ ایک پرابلم رہے گا، ہمیشہ رہے گا. لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ اپنے تعلقات کو معمول پہ لائیں، اور یہ ٹھیک ہے کام جو ہے یہ پاکستان کو کرنا چاہیے. اوکے اس کی سر وجہ یہ ایک ہے جی جی کہ جو سچویشن اس وقت ہے اس میں ظاہر ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے، تو اس کی ضرورت نہیں بنتی. پاکستان ایگزیکٹلی ایک بہت ہی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اس کی ضرورت بنتی ہے. ایگزیکٹلی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ڈومینیٹنگ پوزیشن ہے ہندوستان کے پاس اس وقت کشمیر کے حوالے سے یا اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز کے حوالے سے. سر افغانستان کے ایشو کو آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس وقت طالبان نے کچھ علاقے تو قبضے کیے، پھر واپس لے لیے گئے. خیر یہ سارا ایک سسٹم چل رہا ہے، اور پچھلے 1 مہینے 2 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ زور پکڑا ہوا ہے اس نے جب سے امریکن وڈراول ہوئی ہے اس کے بعد سے. سر اس وقت ہندوستان کی پوزیشن مطلب بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کلیئر پوزیشن نہیں ہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہے ہیں دوحہ آفس کے ساتھ جو طالبان کا ہے. اس کے علاوہ اشرف غنی کو بھی وہ بیک کر رہے ہیں اور سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے شاید جو افغانستان میں چاہ رہا تھا وہ ان کا جو پلان تھا وہ سکسیسفل ہوا ہے، اور ہندوستان کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈنٹ پڑا ہے افغانستان کے راستے، کیونکہ اسی راستے ہی انہوں نے پاکستان کا جینا حرام کیا ہوا تھا، جس کو کہتے ہیں ہم کہ ناک میں دم کر کے رکھا ہوتا. کیا نظر ہے آپ کی اس ایشو کے حوالے سے؟
نہیں یہ اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے ڈیفینیٹلی جو جی ہندوستان کی وہاں پہ اچیومنٹس تھی جی وہ بڑی حد تک جو ہے نیگیٹیولی افیکٹ ہوئی ہیں طالبان کی. یہ جو آپ یوں کہہ لیں پیش قدمی کہہ لیں یا ان کی جو کامیابیاں ہیں اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ جو ہے وہ انڈرمائن ہوئی ہے، نیوٹرلائز ہوئی ہے جو انڈیا کی ڈفرینٹ جگہ پہ ساؤنڈ پوزیشن تھی. اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں. جی لیکن اگر ایسا کرنے میں کسی نے کوئی کام کیا تو وہ طالبان نے کیا. اس میں پاکستان کا تو ڈیفینیٹلی مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی کردار ہے. آلدو کہ پاکستان یہ بات اس کی تردید بھی کر رہا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ طالبان ہماری سن نہیں رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم افغانستان کے اندر کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے. جی اس کے باوجود اس پوری انٹرفیئرنس کو اور طالبان کی سپورٹ کو آپ آؤٹ آف کوسچن قرار نہیں دے سکتے. جو لوگ جی یہ سمجھتے ہیں وہ بھی غلطی پہ ہیں. ڈیفینیٹلی جو ہے وہ طالبان کے ساتھ یا طالبان کے کچھ گروہوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے رابطے ہیں، جی اور پاکستان سٹل جو ہے وہ طالبان کو بیسٹ آپشن کے طور پہ سمجھتا ہے افغانستان کے اندر. رائٹ یہ بات نہیں کہ پاکستان نے کوئی سبق سیکھا ہے، اور یہ آپ بھول جائیں کہ پاکستان کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ طالبان ہمارے دوست یا جو ہے الائز نہیں ہے، اس کے بجائے اشرف غنی ہے یا کوئی اور ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں نے آپ جی کو بتا دیا تھا کہ یہ پاکستان نے 30 سال سے وہاں پہ جو پالیسی اپنائی ہے اس کے نتیجے میں یا طالبان ان کے ساتھ آئیں یا پھر آپ افغانستان کے بارے میں فار ایور بھول جائیں کہ یہ کوئی ہمارا پڑوسی ملک ہے ان اوکے پازیٹیو سینس. کیونکہ رائٹ رائٹ ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایک بہت بڑی نفرت ہے پاکستان کے خلاف بالکل عوام کے اندر. تو یس اس نفرت کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ بہت بڑی ہمدرد قسم کی حکومت کی ضرورت ہوگی جو ریاستی سطح پہ اس سارے چیزوں کو جو ہے وہ نارملائز کرے، جو کہ صرف رائٹ طالبان ہی کر سکتے ہیں. اس لیے پاکستان جو ہے وہ طالبان کی طرف اس کا جھکاؤ. اور تیسرا یہ ہے کہ بائی نیچر پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اس کو عادت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی لبرل پروگریسو کسی قوت کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہی نہیں ہیں. وہ جی خواہ اشرف غنی ہو یا کوئی اور شخص ہو یا پہلے احمد کارزئی تھے، وہ کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے لے جی دے کے کسی کلیرک کے ساتھ ڈیل کرنے میں ان کو آسانی محسوس ہوتی ہے. ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے افغان حکومت کو ناراض کیا بہت برے طریقے سے. وہ جو بھی آج زبان استعمال کر رہے ہیں جی جس طرح کا بھی شکوہ شکایت کر رہے ہیں اس کے پیچھے ظاہر پوری ہسٹری ہے. ٹھیک. اچھا سر ایک چیز اور ہے اس وقت جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کچھ دن پہلے ایک ڈیلیگیشن ملا میاں نواز شریف کو لنڈن میں، اور اس میں حمداللہ محب جو ہے وہ بھی شامل تھے، جو بڑا ایک سخت قسم کا سٹانس رکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. اور کچھ دن پہلے شاہ محمود قریشی اور اس کے بیچ میں، جسے کہتے ہیں کہ ٹویٹر کے اوپر میں کہتا ہوں کہ ایک جھگڑا بھی ہوا اور کافی سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا دونوں اطراف سے. حمداللہ محب تو کر رہے تھے لیکن شاہ محمود قریشی نے بھی کیا، اور یہاں پہ جب پریس بریفنگ دے رہے تھے اس کے اندر بھی انہوں نے بات کی. سر ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک جیسے طوفان آ گیا پاکستان کے اندر کہ میاں نواز شریف نے پتہ نہیں کون سا ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے کوئی پاکستان کی سالمیت جو ایک پتہ نہیں شاید مجھے لگتا ہے کہ موم کی گڑیا ہے کہ بڑا ہر چیز سے اس کو خطرہ ہو جاتا ہے، جس طرح ہمارے ایمانوں کو سر خطرہ ہوتا ہے ہر چیز سے. قادیانی اگر کوئی عبادت گاہ بنا رہے ہیں، کوئی اگر چرچ بن رہا ہے، کوئی اگر وہ مندر بن رہا ہے تو اس سے ہمارے ایمانوں کو خطرہ ہوتا ہے. اس طریقے سے ہمارے ملک کی سالمیت بھی بہت پتہ نہیں کس قسم کی ہے، بس ہر چیز سے خطرہ ہے اس کو. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے دشمنوں سے ملے، حالانکہ یہ جو دشمن نمبر 1 ڈکلیئرڈ ہے اس وقت، پتہ نہیں ایک ٹویٹ سے وہ ہمارے دشمن نمبر 1 ڈکلیئرڈ ہوئے. اس سے ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی مل چکے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن میاں نواز شریف کے اوپر بس پتہ نہیں ہر کوئی اپنا ڈول بجا رہا ہے کہ پتہ نہیں میاں نواز شریف نے شاید پاکستان کو جس نے دو ٹکڑے کیا بنگلہ دیش بنایا، یا پاکستان کو 75 سالوں میں جن لوگوں نے نقصان پہنچایا اس کو کوئی نہیں پوچھتا. لیکن میاں نواز شریف نے اگر ایک 5-10 منٹ کی یا گھنٹے کی میٹنگ کر لی ان لوگوں کے ساتھ تو اسے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی. نہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں
عام جو پولیٹیکل کلچر ہے انفارچونیٹلی وہ یہ ہے کہ جو اقتدار میں بیٹھا ہے جی وہ اپنے آپ کو وطن سمجھتا ہے، اور اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو آپ وطن کے خلاف ہیں، یہ سمپل ہے۔ اور یہ بالکل نواز شریف پہ بھی یہی صادر آتا ہے، کوئی بھی رہا ہو وہاں پہ، چونکہ وہاں بس یہ ایک سٹائل بن گیا ہے کہ میں حکومت میں ہوں تو میں وطن ہوں، جی تو میرے خلاف جو ہے وہ غدار ہے، یہ ایک کہانی ہے۔ جی اب دیکھیں نواز شریف جو ہے آج بھی پاکستان کا ایک، اگر سب سے زیادہ نہیں لیکن ایک پاپولر لیڈر ہے، اور بالکل اس کے جو ووٹ ہے، پاپولر ووٹ کی تعداد آج بھی وہ تحریک انصاف کے ووٹوں سے کہیں زیادہ ہے۔ حکومت بنانا ایک دوسری بات ہوتی ہے، حکومت بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہیں وہ کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو کچھ عرصے کے لیے اپوائنٹ کرتے ہیں اپنی خدمت کے لیے، اس کا بالکل مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیاہ سفید کے مالک ہو گئے، یا آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ موسٹ پاپولر۔ میں آپ کو ابھی آزاد کشمیر الیکشن کی مثال دیتا ہوں جی بالکل کہ اس میں دیکھیں تحریک انصاف کے خلاف 67% لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، جی جو دو پارٹیوں کو ووٹ دیے ظاہر ہے اس کے خلاف ہی کاسٹ کیا نا، یعنی بالکل تحریک انصاف کو نہیں دیا۔ جی تو اس کو سمپل لینگویج میں اگر ہم ڈالیں تو وہ ایسے بنے گی کہ جن لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا ان جی کی تعداد 67% ہے، جی اور جن لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ان کی تعداد 33% ہے۔ جی اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم 33% لوگوں سے ووٹ لے کے تو جو 67% ہیں ان کے ایک طرف کر کے تو ہم جو ہیں وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، اور باقی وہاں جتنے ان پارٹیوں کے چیئرمین ہیں وہ غدار ہیں، تو یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی بات نواز شریف کی بھی ہے۔ اگر آپ ووٹ گنیں اور پاکستان میں نسبت تناسب کے حساب سے دیکھیں کہ تحریک انصاف نے کتنے ووٹ لیے، تو جی اس حساب سے بھی وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، کوئی بھی فارن ڈیلیگیشن سے ملنا ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ذمہ داری ہے، یہ کوئی نہیں کہ انہوں نے کوئی ایکسٹرا کام کیا، جی کیونکہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس دوسری قوتیں جو ہوتی ہیں وہ حزب اختلاف سے بھی ملتی ہیں، ہر یس قابل ذکر آدمی سے ملتے ہیں، چونکہ افغانیوں کا اس وقت بہت بڑا سٹیک ہے اس سارے ایشو میں، وہ نواز شریف سے بھی ملیں گے، ممکن ہے بلاول سے بھی ملیں، تو اگر آپ کے کوئی ملیٹری باس اس سے ملتا ہے تو وہ محب وطن ہے، اور بلکہ سند مل جاتی ہے ملنے والے کو بھی محب وطنی کی، تو آپ کے ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ملتا ہے، تو یہ جو بات جس کے منہ سے نکلی ہے اس کی اوقات ہی اتنی ہے، اس سے بہتر بات وہ کر ہی نہیں سکتا جس نے بھی کہی ہے۔ اور بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ بندہ کون ہے جس نے یہ کہی، کہ یہ کہی کس نے ہے کہ وہ غدار ہے، کوئی منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے یا جس نے بھی کہا، جی جی بالکل یہ کہہ کے تو اس نے اپنی جو اصلیت اور اوقات ہے نا وہ ایکسپوز کی۔ بالکل سر کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب کا انٹرویو ہو رہا تھا، سلیم صافی صاحب ان کا انٹرویو کر رہے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ لفظ استعمال کیا، کہتے ہیں میں بے غیرت کہوں گا میاں نواز شریف کو کہ وہ پاکستان کے دشمنوں سے ملے، یہ الفاظ انہوں نے ان کے پروگرام جرگا میں جو لاسٹ ویک آن ایئر ہوا تو اس کے اندر انہوں نے استعمال کیا، اور انہوں نے یہ کہا بھی ان کو کہ آپ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں کسی لیڈر کے لیے، آپ کا اوپوننٹ وہ ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک لیڈر ہے، ایک بہت بڑی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں۔ اور سر آپ نے کشمیر الیکشن کی بات کی تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں 33% ووٹ پڑے ہیں تحریک انصاف کو، اور ان کو 25 سیٹس ملی ہیں، 28% ووٹ پڑے ہیں مسلم لیگ نون کو، اور ان کو صرف 6 سیٹس ملی ہیں۔ 25 یا 23% ووٹ پڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور ان کو 11 سیٹس ملی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس قسم کا الیکشن تھا جو پاکستان باقی میں 2018 میں ہوا تھا، ایگزیکٹلی سیم لائک دیٹ، جو ہے جو ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں لیکن وہ فلی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اونٹ پورے کا پورا اندر جا چکا ہے، خیمے کے اندر، وہ باہر نہیں ہے۔ سر ایک آخری سوال، اس وقت ہمارے این ایس اے معید یوسف اور اس کے ساتھ ہمارے آئی ایس آئی چیف جو ہیں فیض حمید صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں، اور مطلب باتیں یہ ہو رہی تھی کہ امریکہ نے بڑا پریشر ڈالا ہے پاکستان کے اوپر چائنا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اور اسپیشلی سی پیک کے حوالے سے۔ کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کس کروٹ، کیونکہ پاکستان بہت جلدی پریشرائز بھی ہو جاتا ہے اور بہت جلدی، کیونکہ این ایس اے ہمارے لازمی سی بات ہے امریکن ہیں، امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، تو اب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ وہاں کی چیزوں کو زیادہ وہ کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے، نہ کہ وہ پاکستان کی۔
اور ساتھ میں فیض حمید صاحب. تو کیا کوئی مکمکہ ہو رہے سی پیک کے حوالے سے یا مطلب یہ ویسی افواہیں؟ دیکھیں جی یہ تو ہمارے پاس کوئی اندر کی خبر تو ہے نہیں، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت جو چین کے خلاف انٹرنیشنل ایک مہم چل رہی ہے اس جی کو لیڈ جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے. جی اب یہ دیکھیں نا، شیخ رشید نے گزشتہ ایک ہفتے سے جو مسلسل الزامات لگا رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف یہ سازش ہو گئی وہ ہو گئی اور اس کے پیچھے اسرائیل اور انڈیا ہے، امریکہ ایگزیکٹلی. کا نام نہیں لے رہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ وہ آخری حد تک جو بھوٹ چاٹنا جس کو اب کہتے ہیں نا، اس راستے میں آخری حد تک جائیں گے چونکہ ان کی مجبوری ہے. بالکل سر. اس لیے وہ اس کا نام نہیں لے رہے. یہ وفد جو اس طرح کے امریکہ میں جاتے ہیں، آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ وہاں کے پہ کوئی گفتگو کرنے یا نیگوشیٹ کرنے تھوڑے ہی جاتے ہیں، وہ معافیاں جی مانگنے اور اپنی عرضداشت. ٹاسک لینے کے لیے جا رہے ہوتے کہ ہمارے پرانے ٹاسک کمپلیٹ ہو گئے، اگر مطلب کوئی کمی بیشی رہ گئی تو شاید اس کی معافی مانگتے اور نئے ٹاسک لے کے آتے ہیں سر. ایگزیکٹلی. اور یہ ہم سے غلطی ہو گئی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن امریکہ نے ان کو کہا کہ آپ یہ سی پیک کلوز کریں، یہ کر دیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. صحیح، بالکل ٹھیک. کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ امریکہ کے محض اشارہ آبرو، ابھی اس نے کہا نہیں، لیکن اشارہ آبرو کی وجہ سے گزشتہ 3 سال سے سی پیک کھٹائی میں پڑا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ گزشتہ 3 سال سے سی پیک کا کون سا منصوبہ ہے جس پہ اس تیز رفتاری سے کام ہوا جو پہلے ہوتا تھا نواز شریف کے دور میں؟ ایگزیکٹلی. یہ بنیادی طور پہ جو یہ لوگ ہیں نا، جو ادھر ادھر سے اٹھا کے مانگے تانگے کے لوگ، تو کوئی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن گیا، کوئی منسٹر بن گیا، جن کو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے، ولگر قسم کی بازاری زبان وہ استعمال کرتے ہیں، گالیاں اور اس طرح کی جو ہے بدتمیزی. تو یہ اس سے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ زوال کے سفر میں کس سٹیج تک پہنچ گیا ہے. یہ مانگے تانگے کے لوگ جو ہیں، ایک آدمی کہیں سے اٹھا کے کچھ بنا دیا، نہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں لائق یا نالائق ہونے والی کوئی بات نہیں ہوتی. ایک آدمی بہت لائق ہے تو اس کو آپ اٹھا کے لے آئیں. جس طرح ایک دفعہ معین قریشی کو لے آئے تھے کہ جی پتہ نہیں کون سے بینک کا مینیجر تھا تو پاکستان کی اکانومی مینیج کر دے گا. بار بار یہ ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو عوام سے اٹھتے ہیں، عوام ان پہ ٹرسٹ کرتی ہے، وہ عوام پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کا فیلڈ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو چاہیے ہمیں کیا، یہ ہر بندے کو پہلے سے پتا ہوتا ہے پاکستان کو کیا چاہیے. کسی ملک سے قرض مانگنے کے لیے لائق یا نالائق ہونا تو ضروری نہیں ہے نا. قرض مانگنے کے لیے ظاہر ہے آپ نے ایک بات کرنی ہوتی ہے، اگلے نے دینا ہے تو دے گا. تو یہ اسی لیے جو گئے ہوئے ہیں یہ معافیاں مانگنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ جو ہے وہ اب اوپنلی ڈکلیئر کر چکا ہے چین کے خلاف باقاعدہ. آپ یہ اگر پیچھے جائیں G7 کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے چین کو جو الٹیمیٹم دیا، اور جس طریقے سے اب انٹرنیشنل کمیونٹی چین کے اندر جو مسلم جو بیگوار جو کمیونٹی ایتھنک گروپ ہے اس کو جس طریقے سے اٹھا رہا ہے، پاکستان اس پہ جس طریقے سے ایک تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہے، یہ اب زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں جب یہ واپس آئیں گے تو سچویشن کلیئر ہوگی کہ اصل میں ان کو حکم کیا ملا ہے. بالکل سر، زبردست بات کی آپ نے کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ مطلب ٹاسک لینے گئے ہوئے ہیں کہ نہیں کوئی ٹاسک ان کو جو بھی ملیں گے. اور اس کو میرا نہیں خیال کہ کیونکہ ہمارے پرانے ISI چیف جب یہاں پہ کوئی بلیک واٹر کے بندے نے 2-3 لوگوں کو پڑکا دیا تھا لاہور میں، تو وہ عدالت میں کھڑے ہو کے اور باقاعدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ میسیجنگ کر رہے ہوتے کہ بے فکر ہو جاؤ، میں خود کھڑا ہوں یار، ہو جائے گا، بندہ آپ کا نکل آئے گا. تو یہ تک سچویشن ہوتی ہے، اور جب سچویشن یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو آپ خود سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا مطلب کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے. اور میرے جیسے لوگوں کو اور بیرسٹر صاحب جیسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یار آپ اچھے مطلب محب وطن نہیں ہے. محب وطن صرف ان کو وہ لگتے ہیں جو ان کے جوتے اچھے سے پالش کریں اور صحیح سے چاٹیں نا، بوٹ لکر جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ صحیح محب وطن ہیں، پیٹریوٹک لوگ ہیں. اگر آپ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو میں اور بیرسٹر صاحب کبھی کبھار مطلب کرنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے. اور بیرسٹر صاحب بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے شو کو جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر اینڈ بائے.